بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ انسان پر کرم کرتا ہے تو وہ رخ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے مددگار یا کارساز بنا رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے، اور اے پیغمبر آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اور ظالموں کا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ مددگار۔ اللہ ہی کے پاس ہیں آسمانوں اور زمین کی چابیاں، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشا کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھا دیتا ہے۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ یہ کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے درمیان عدل کروں۔ اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے، اور وہی تمہارا پروردگار ہے۔ ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہے، اللہ اس کو اس میں سے دے گا، اور جو دنیا کی کھیتی کا خواہش مند ہو اس کو اللہ اس میں سے دے گا۔ ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ جو نیکی کرے گا اللہ اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے۔ اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے قصور معاف کرتا ہے۔ اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا ہے تو وہ زمین میں فساد کرنے لگتے ہیں۔ بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے۔ اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے پس وہ تمہارے عملوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اور بہت سے گناہ تو وہ معاف ہی کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ایسے اہل ایمان کے لیے اللہ کے ہاں بہتر اور پائیدار انعام ہے۔ اور جو شخص صبر کرے اور لوگوں کے قصور معاف کر دے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے، یا بیٹے بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ جاننے والا قدرت والا ہے۔ نبوت سے پہلے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن اللہ نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے ہدایت کرے۔ اللہ نے قرآن کی قسم کھائی ہے کہ یہ روشن کتاب ہے، اور اس نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا تاکہ تم سمجھو۔ اللہ نے تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ جب ان پر سوار ہو جاؤ تو پروردگار کے احسان کو یاد رکھو اور زبان سے کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت کرے اللہ اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان ان کو سیدھے راستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ جہنمی جہنم کے داروغہ کو پکاریں گے کہ تمہارا پروردگار ہمارے اوپر موت ہی وارد کر دے۔ وہ جواب دے گا تمہیں ہمیشہ اسی حال میں رہنا ہے۔ اے پیغمبر آپ ان کافروں سے منہ پھیر لیں اور سلام کہہ دیں، ان کو عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی ہے کہ یہ روشن کتاب ہے، اور اللہ نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا۔ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا۔ آخرت میں پرہیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے، یعنی باغوں اور چشموں میں۔ اب ان کو موت نہیں آئے گی، اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھے گا۔ یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے۔ قرآن کا اتارا جانا خدائے غالب اور دانا کی طرف سے ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، اور جو برا کام کرے گا اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ یہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور خدا پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ خدا نے آسمانوں اور زمین کو بامقصد پیدا کیا ہے تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بس اہل ایمان نیکوکاروں کو ان کا پروردگار اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ کیا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں؟ پھر تم نے تکبر کیا اور تم نافرمان لوگ تھے۔ بس ہر طرح کی تعریف آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اسی کی کبریائی ہے، اور وہ غالب
اور دانا ہے۔